ہم لوگ ڈیویٹڈ ہیں، ڈسٹربڈ ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں. ہم لوگ ایک لائن پر کام نہیں کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا بچوں سے کہ بچوں، کامیاب ہونے کے لیے انسان میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ کسی نے کہا نالج، کسی نے کہا کانفیڈنس، کسی نے کہا پیسہ، کسی نے کہا ٹیلنٹ، کسی نے کہا اسکل، کسی نے کہا انرجی، کسی نے کہا انتھوزیازم، کسی نے کہا پاور. میں نے کہا یہ سب غلط. پہلے انسان کا ڈائریکشن صحیح ہونا چاہیے. آپ کے پاس نالج ہے لیکن ڈائریکشن غلط ہے، آپ بھٹک جاؤ گے. اس لیے نماز میں ہم لوگ 4 دفعہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. تو اس میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ صراط المستقیم، ایک صحیح راستے پر چلا ہونا، سیدھے راستے پر چلا ہونا، صحیح ڈائریکشن پر چلا ہونا. جیب میں پیسہ ہے، ڈائریکشن غلط ہے، زنا کرنے جا رہے ہو. نالج ہے، بھٹک گئے، کیوں؟ ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. تو انرجی ہے، طاقت ہے، جوش ہے جوانی کا، لیکن صحیح ڈائریکشن پر آپ کا جوش کام نہیں کر رہا ہے، دوسرے چیزوں پہ کام کر رہا ہے. فونز پہ کام کر رہے ہو، محلے میں جا کے دوسرے محلے کے بچوں سے لڑائی کرنا، گینگز بنانا، وہاں پر آپ کی انرجی انویسٹ ہو رہی ہے. لڑکیوں کے پیچھے جانا، گرلز کالج کو طواف کرنا، گول گھومنا، وہاں انرجی آپ انویسٹ کر رہے ہو. اس کا مطلب ڈائریکشن آپ کا غلط ہے. ڈائریکشن اگر آپ کا صحیح ہو جائے تو پھر آپ کامیاب ہیں. تو آپ کی جو جوانی کا جوش ہے پیارے بچوں، یہ صحیح ڈائریکشن پر انویسٹ کرنا شروع کریں آج سے. آپ کامیاب نہیں بلکہ آپ کا گھر پورا کامیاب ہوگا، سارا گاؤں کامیاب ہوگا انشاءاللہ. ایک ایک کر کے دیش کامیاب ہوگا. افسوس ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. ہمیں اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ یہاں پر مولانا غلام بستانی صاحب کی نظر ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. اس چھوٹے سے گاؤں میں 10 سال پہلے آپ کا یہاں آنا، اور یہاں کے ذمہ داران جب اکر کنواں آئے تو میں تھا تب وہاں پر. کوئی 80 سال کے بزرگ بھی وہ دھوتی وغیرہ پہن کر مولانا کو یہاں انوائٹ کرنے کے لیے آئے تھے. مولانا کی طبیعت خوش ہو گئی تھی کہ اتنے بڑے بزرگ آ رہے گاؤں کے بچوں کے لیے. ماشاءاللہ کیسی فکر لے کر آ رہے ہیں. اور بس سب یہی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ ترقی کریں اپنی زندگی میں. اور ترقی پیارے بچوں فوکس میں ہے اور کیریکٹر میں ہے. آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں، سائنٹسٹ بھی بن جائیں، بزنس مین بھی بن جائیں، لیکن آپ کے والدین اگر آپ سے خوش نہیں ہیں تو پھر آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ والدین ناراض تو پھر میں بھی ناراض، والدین خوش تو میں بھی خوش. آج کئی بندوں نے ترقی تو کر لیا لیکن ان کے والدین تڑپتے ہیں ان بچوں کو دیکھنے کے لیے. ٹاپ بزنس انٹرپرینرز بن گئے، آسٹریلیا چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، ملینز آف ڈالرز بنا رہے ہیں، اور بھارت دیش میں بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے، اور آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی اور دیش میں چلے گئے. اس ماں کو لا کر تاج محل سامنے رکھ دے، قسم خدا کی تاج محل پھیکا لگے گا اس ماں کی ماں کو، کیونکہ اس ماں کا تاج محل اس کا بچہ ہوتا ہے. آج کتنے سارے بچے اپنی ماں کو چھوڑ دیے ہیں شادی کر کے. شادی کو پہلے مثال لے کر بتایا جاتا تھا، لیکن آج اسکول کے بچے والدین پر حاوی ہو رہے ہیں. فون نہیں دینے پر 12-13 سال کے بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. یاد رکھیں، آج 12 سال میں آپ اپنے والدین پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، کل جب آپ بڑے ہوں گے، شادی ہوں گی، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بچے پیر اٹھائیں گے آپ پر، اور رونالڈو بن کر فٹ بال کھیلیں گے آپ کے ساتھ میں. آپ تکلیف آج دے رہے ہو، کل آپ مشہور ہونا پڑے گا آپ کو. اللہ حفاظت فرمائے. والدین کے بنا دعائے لیے آپ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے، اس بات کو یاد رکھ لیں. ہم لوگ نفرت کرنے لگے ہیں والدین کو. اسکول کے بچے انہیں ہیرو اچھا لگتا ہے،
بالی ووڈ کا کوئی اسٹار انہیں بہت پسند ہے، آپ کے والد آپ کو پسند نہیں ہے۔ جو 365 دن والد محنت کرتے ہیں، 365 دن والدہ محترمہ آپ کے لیے محنت کرتی ہے۔ آپ کے تو چھٹیاں ہوتی ہیں ہر ہفتہ، مہینے میں ایک الگ چھٹی، پھر سیکنڈ سیٹرڈے کے نام سے، پھر سمر ویکیشن کے نام پہ چھٹی، ونٹر ویکیشن کے نام سے چھٹی۔ جو بنا چھٹی کام کرنے والے کوئی ہے اس دنیا میں تو صرف مائیں ہیں، میری ماں، آپ کی ماں۔ یہ 365 دن ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ عیدیں آئے تو ایکسٹرا کام، چھٹی آئے تو اسپیشل کھانا بنائے۔ آج وہی ماؤں کو ہم لوگ رلانے والے بن گئے ہیں۔ آپ لوگ کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ پیدا ہوئے تھے، آپ کی ماں آپ کو کیسے محبت کرتی تھی، مچھروں سے بچایا کرتی تھی، کیڑوں سے بچایا کرتی تھی، سپلکوں سے بچایا کرتی تھی، کتوں سے بچایا کرتی تھی، جانوروں سے بچایا کرتی تھی، آپ پر نظر رکھتی تھی۔ آپ بستر گیلا کرتے تھے پیشاب کر کے، وہ بار بار صاف کرتی تھی۔ آپ پخانا کر کے بدبو کرتے تھے کمروں میں، وہ بار بار صاف کرتی تھی۔ اور جب والد بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہاتھ پیر دبانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ کی کتنی خدمت کی ہے آپ کی ماں نے، آپ کے ابو نے، افسوس آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کے پاس میں۔ والدین بیمار پلنگ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے والد صاحب آواز دیتے ہیں اور آپ پب جی میں بزی ہیں۔ پیارے بچوں، پب جی میں اتنا مشغول مت ہونا، اب جی کو ریسپانس کرنا شروع کریں آپ لوگ۔ پب جی کچھ نہیں ہے، اب جی ہے سب کچھ۔ آپ کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کی فکر میں نکلتے ہیں۔ وراٹ کوہلی جب کرکٹ کھیلتا ہے تو پوری بھارت دیش کے لوگوں کی نظر رہتی ہے کہ یہ ہمارا وراٹ سینچری مارے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ انڈیا آسٹریلیا سے میچ کھیل رہا ہے، پاکستان سے میچ کھیل رہا ہے، فائنل میچ ہے، وراٹ کوہلی کے ہاتھ میں بیٹ ہے، اور آپ کیا چاہیں گے؟ میں کیا چاہوں گا کہ وراٹ جائے، سینچری لگائے، بھارت کو جتائیں۔ یہ سارے بھارت واسیوں کا خواب ہوتا ہے، اور جب وراٹ کوہلی سینچری مارتا ہے تو سارا بھارت جھوم اٹھتا ہے۔ پرائم منسٹر جی بھی آپ کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ بٹ پیارے بچوں،